जो आजकल दुनिया के हालात चल रहे हैं उस पे था। आप अमेरिका में हैं इस वक्त, और आप पे फिर ये क्वेश्चंस और भी ज्यादा सख्ती से लोग फिर चाहते हैं कि पूछे जाएं कि इस वक्त जो ट्रम्प साहिब का के इकदामात थे वेनेजुएला में, उस पर आप क्या तबसरा करेंगे? और क्या ट्रम्प, और इसी के साथ मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ कि ट्रम्प ने सरी खिलाफ वर्जी की है इंटरनेशनल लॉ की, और उसके बाद उनका तबसरा भी सामने आया है कि इंटरनेशनल लॉ की अब उनके सामने कोई हैसियत नहीं है। तो क्या ये एक गेटवे है चाइना के लिए भी और रशिया के लिए भी, कि अब जो जितनी ताकत रखता है उस लिहाज से उतना वो लोगों को या ममालिक को एक्सप्लॉइट कर ले? ये जिसको बैनुल-अक़वामी कानून कहा जाता है, ये अब तक एक अखलाक की चीज़ रही है। इसको कोई कुव्वत नाफ़िज़ा हासिल नहीं है। जिन मौक़े का हम बाज़ औक़ात हवाला देते हैं, उनमें भी छोटी कौमों या छोटे मुल्कों को अपनी गिरफ्त में रखने ही के लिए इसका इस्तेमाल होता रहा है। बड़ी ताकतों ने इसके सामने कभी सरनगू नहीं किया। इस वक़्त इसमें क्या शुबा है कि बैनुल-अक़वामी कानून को अगर उसकी अखलाकी हैसियत में देखा जाए, तो उसकी सरी खिलाफ वर्जी की गई है। ये खिलाफ वर्जी पहली मर्तबा नहीं हुई, ये इससे पहले भी आप देखें तो बड़ी ताकतें इसी तरीके से करती रही हैं। इसकी बहुत सी मिसालें अमेरिका के बारे में दी जा सकती हैं, रूस और सोवियत यूनियन के बारे में दी जा सकती हैं। चीन तो अभी इस मैदान में नहीं उतरा, लेकिन ये दोनों बड़ी ताकतें बरसरे जंग रही हैं। हम जिसको सर्द जंग से ताबीर करते हैं, उसकी एक कमोबेश सदी की तारीख है। उसमें हमने बारहा ये चीज़ देखी है कि बैनुल-अक़वामी कानून हवाले का ज़रिया बनता है, अखलाकी दबाव का ज़रिया भी बनता है। उसको बाज़ दानश्वर पेश करके कुछ शर्म दिलाने की सही भी करते हैं, लेकिन ताकत कभी इन चीज़ों से शर्म महसूस नहीं करती। वो अपनी मंतिक के साथ अपने मकासद हासिल करती है। दुनिया में हमेशा से ताकत ही सियासी मामलात में फैसला कुन रही है। इस ज़माने में अलबत्ता ये ख्याल ज़रूर हो गया था कि अगर हमने वेस्टफालिया के मुआहदे के बाद एक जदीद रियासत कायम करने की तरफ कदम बढ़ाया है और फिर पिछली चंद सदियों में कवानीन बना दिए हैं, मुआहदात वजूद में आ गए हैं, जंगो जिदाल तक को कायदों में बयान कर दिया गया है, तो शायद हम उस जानिब बढ़ रहे हैं जहाँ अखलाकी उसूल हुकूमत करेंगे। ऐसा नहीं हुआ। यानी इससे पहले जो इदारा बनाया गया था, जिसको जमीयत अक़वाम कहते हैं, लीग ऑफ नेशंस, उस पर जो अल्लामा इकबाल ने तबसरा किया है ज़र्ब कलीम में, वही पढ़ लीजिए। यानी वो भी एक तरह से एक गोरकनों की अंजुमन सी बन के रह गई। यही सूरत हाल अक़वाम मुत्तहिदा के साथ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं और बाज़ मामलात को सुलझाने में दुनिया की मदद भी की है। ये भी कह सकते हैं आप कि बाज़ चीज़ों को कुछ अखलाकी लिहाज से रोकने की सही भी की है और यकीनन की है, लेकिन बहसीयत मजमूई जितने बड़े मामलात पेश आए हैं, उनमें अगर बैनुल-अक़वामी कानून बड़ी ताकतों के मफादात के रास्ते में रुकावट बन गया है, तो उसको परे-क़ा के बराबर भी कोई अहमियत नहीं दी गई। उसकी ज़द से बचने के लिए, बल्कि बैनुल-अक़वामी कानून तो अलग है, ये क्या आप जानते नहीं हैं कि अमरीकी अदालतों की गिरफ्त से बचने के लिए बाज़ जज़ीरों पर कैद खाने बनाए गए। तो ये सब मामलात दुनिया में इसी तरीके से होते हैं। मेरे नज़दीक ताकत की नफ्सियात को समझ लेना चाहिए। ये एक ख्वाब है। बर्टन रसल इसके लिए तहरीक चलाते रहे। हमारी तरह के दानश्वर इसका ख्वाब देखते हैं कि एक आलमी नज़्म वजूद में आ जाए। दुनिया में मवासलात के बड़े गैर मामूली ज़राए पैदा हो गए हैं। नई टेक्नोलॉजी ने बहुत से असबाब पैदा कर दिए हैं। दुनिया एक गाँव सी बन गई है। तो आखिर इसमें क्या हर्ज है कि एक बैनुल-अक़वामी आलमी नज़्म वजूद में आ जाए, जो तमाम मामलात में फैसला कुन किरदार अदा करे। ये ख्वाब है, मैं भी देख सकता हूँ, आप भी देख सकते हैं। इसको शर्मिंदा ताबीर करने के लिए बात भी होते रहनी चाहिए, लेकिन अमरे वाक़ई क्या है? अमरे वाक़ई ये है कि हर जगह ताकत हुकूमत करती है। मुझसे एक साहिब ने सवाल किया कि ये जो कुछ वेनेज़ुएला में हुआ है, इससे आपको तअज्जुब नहीं हुआ? तो मैंने कहा ये आपको तअज्जुब हो सकता है, हम लोग तो अपने मुल्क में
ہر 10-15 سال کے بعد یہ منظر دیکھتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارے صدر اور وزیر اعظم کو ہماری اپنی فوج آ کے پکڑ لیتی ہے۔ اسی طرح کے معاملات بارہا ہم دیکھ چکے ہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح اپنی ہی فوج وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے پھلانگ رہی ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے وزیر اعظم کو پکڑ کر لایا جا رہا ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح اس کو اندھیری کوٹڑیوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ تو اس وجہ سے طاقت اپنے اپنے دائرے میں اسی طریقے سے عمل کرتی ہے۔ دنیا میں جو سیاسی اقدار جن کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں قائم ہو، ان میں ایک بہت بڑی چیز کیا ہے؟ قانون کی حکمرانی۔ ہم مسلمانوں کے ہاں ملوکیت رہی، بادشاہت رہی، قوموں کے حق خود ارادی کا بھی کوئی تصور نہیں رہا۔ اس طرح کا بنیادی حقوق کا تصور بھی مبہم تھا، اگرچہ ہماری شریعت میں جان مال آبرو کے لیے قواعد بنا دیے گئے تھے، لیکن قانون کی حکمرانی رہی۔ اور چونکہ وہ قانون اللہ کے قانون کی حیثیت سے پیش کیا جاتا تھا، فقہا کو بالعموم معاشرے میں ایک خاص طرح کا اخلاقی تفوق حاصل تھا، تو بادشاہوں کے لیے بھی اس کی خلاف ورزی کرنا مشکل ہو جاتا تھا، تاہم کرتے تھے۔ یعنی گاہے گاہے اس کے بھی بعض معاملات پیش آ جاتے تھے۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو جو بادشاہتیں قائم ہیں، ان میں بظاہر عدالتیں کام کر رہی ہوتی ہیں، فیصلے دے رہی ہوتی ہیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آدمی کو بہت آسانی سے انصاف میسر آتا ہے، لیکن کیا وہ بادشاہ سلامت کے اقدامات کے خلاف بھی میسر آ جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے دنیا میں ہمیشہ سے طاقت کی حکمرانی رہی ہے۔ دنیا میں خواہ وہ سیاست ہو خواہ معیشت، طاقت اور سرمایہ حکومت کرتے ہیں۔ مذہب کیا ہے؟ مذہب یہ کہتا ہے کہ حادثہ اخلاقی کے فیصلے کو حکومت حاصل ہونی چاہیے۔ یہ بین الاقوامی قانون، یہ دنیا کا عرف، یہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دستور بنا لیا ہم نے، یہ سب کیا ہے؟ یہ اصل میں حادثہ اخلاقی کے فیصلے کا ظہور ہے۔ اس مقصد کے لیے کوشش جاری رکھی جا سکتی ہے، لیکن اس میں کتنی کامیابی ہوئی ہے؟ پچھلے زمانے میں کچھ تاثر رہا کہ غالباً ہم کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن جیسے ہی دنیا کے حالات میں تبدیلی آئی ہے اور بڑی طاقتوں کو ایک نئے توازن کا فیصلہ کرنا پڑا ہے، تو یہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ چنانچہ اب اگر امریکہ نے یہ غیر قانونی اقدام کیا ہے، تو اس میں دوسروں کے لیے بھی اجازت نامہ مضمر ہے، وہ بھی کریں گے۔ اس سے پہلے روس یوکرین میں جو کچھ کر چکا ہے، کریمیا کے الحاق کے لیے اس نے جو اقدام کیا، اس کی حیثیت بھی بالکل یہی ہے۔ اس کے پیچھے بھی کوئی اخلاقی اصول نہیں ہے۔ تو اخلاقی اصولوں کی یاد دہانی کراتے رہنا، ان کی طرف توجہ دلاتے رہنا، ہم جیسے لوگ یہی کر سکتے ہیں، وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ طاقت اور سرمایہ اپنا کھیل کھیلتے رہیں گے، ان کا ہاتھ پکڑنا آسان نہیں۔ جی کومل صاحب، آپ اپنا سوال کیجیے۔ بھائی بڑی معذرت، مجھے ایک کوشچن اور کرنا تھا، معذرت آپ کو ٹوک رہا ہوں استاذ۔ ایک چھوٹی سی بات اس میں مزید ایڈ کرنی تھی کہ آپ کا یہ جواب چونکہ آپ نے اپنے مزاج کے مطابق دیا، لیکن 27ویں آئینی ترمیم کے جواب میں جو کہ کہہ لیں کہ حادثاتی طور پہ میں نے ہی آپ سے کیا تھا، اس میں جب آپ نے جواب دیا تو لوگوں کی طرف سے بڑا ایک بیک لیش آیا تھا کہ آپ نے بڑا نرم جواب دیا ہے۔ تو ڈاکٹر منیر صاحب کا بھی یہ اعتراض تھا، تو میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں اس طرح سے جس طرح سے بعد میں آپ کو 27ویں آئینی ترمیم کے لیے کرنی پڑی تھی؟ یہ نہ ہو کہ ڈاکٹر منیر صاحب کا دوبارہ سے اعتراض آ جائے۔ میرے نزدیک میرا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ میں کسی چیز کی شناخت کو واضح کرتا ہوں۔ یعنی جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حادثہ اخلاقی کا فتویٰ ہے، یہ حماقت ہے، یہ سری خلاف ورزی ہے، اس میں قانون کو ایک طرف پھینک دیا گیا ہے، یا اس استثناء کے لیے اسلام میں اخلاقی اصولوں میں کوئی گنجائش نہیں ہے، تو میرے نزدیک اس کے لیے مذمت کے الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ حقیقت ہے جو واضح کرنی چاہیے۔ میں اس طرح کے الفاظ کو الفاظ کا بے معنی مصرف سمجھتا ہوں۔ میں ہمیشہ اس بات کو واضح کر دیتا ہوں کہ میری اس میں رائے کیا ہے، یعنی میں اس کو کیسے دیکھتا ہوں۔ تو اس وقت بھی جو کچھ کیا گیا میں نے بتا دیا تھا کہ اس کا ایک پہلو استثناء کا ہے، وہ ہر حال میں غلط ہے، اس کے لیے کوئی اخلاقی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا پہلو وہ ہے جس کا تعلق یہاں ریاست اور حکومت کے مابین
کچھ معاملات کو متوازن کرنے سے ہے، اس کی ضرورت پیش آئی ہے ان حماقتوں کے نتیجے میں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کرتی رہی ہے۔ چنانچہ یہ اس سے پہلے بھی دیکھا گیا ہے، یا آئندہ بھی دیکھا جائے گا، اور اس وقت تک یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں جب تک یہاں دستور کی حقیقی حکومت قائم نہیں ہو جاتی۔ میں بین الاقوامی معاملات میں بھی یہی عرض کرتا ہوں، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ مغربی ملک داخلی طور پر اچھی اقدار کی پاسداری کرتے ہیں، قانون کی حکمرانی بظاہر وہاں قائم ہوتی ہے۔ میرا اپنا تجربہ بھی یہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ جہاں تہاں سے سفر کر کے آتے ہیں، وہ اپنا ملک چھوڑ دیتے ہیں اور وہ یہاں قانون کی حفاظت میں زندگی بسر کرتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن یہی بڑی طاقتیں جس وقت بین الاقوامی معاملات کرتی ہیں تو کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی اخلاقی اصول پیش نظر نہیں ہوتا، وہاں مفادات فیصلہ کرتے ہیں۔ تو میں اس طریقے سے کسی چیز کا ہمیشہ تجزیہ کرتا ہوں یا کسی چیز پر اظہار افسوس کرتا ہوں، میں اس طرح کے الفاظ جو بالعموم سیاسی رہنما استعمال کرتے ہیں وہ کبھی نہیں کرتا۔